السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آج ہم نیو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ لیکچر نمبر 15. تو جو آپ کے نوٹس ہیں آپ ان پر ہیڈنگ دے لیں لیکچر نمبر 15 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہمارے بڑے جب ہم سے کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. ہمارے سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ خوش رکھے. کس کو؟ اس شخص کو کہ سمع منا حدیثا، جس نے ہماری کوئی بات سنی، فحفظہ، پھر اس نے اس کو یاد رکھا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو 3 کام آپ نے کرنے ہیں. بات کو سننا ہے، اسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے کرنا بھی پڑے گا آپ کو، ظاہر بات ہے، لیکن یاد کرنا اور یاد رکھنا میں بہت بڑا فرق ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہم یاد رکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مثلا سچ بولنا ہمیں یاد ہے نا، ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو بتائیں ہم سچ بولنا یاد رکھتے ہیں؟ ہم یاد نہیں رکھتے. یاد ہم نے کیا ہوا ہے، السلام علیکم. آواز ہم نے مجھے یاد بالکل بھی کیا نہیں ہوا ہے آ کہ رہی دن ہے. میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن کیا ہم 24 گھنٹے میں جی یہ ام بات واسطہ یاد باجی، رکھتے؟ کیا جی آپ ام واسطہ باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ باقی السلام سب کو علیکم آواز آ ان رہی کو تھی؟ بات جی عمر سے بول رہی ہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، ان کو آواز نہیں جا رہی، مجھے آ رہی ہے. اچھا جسٹ ان کو نہیں، باقی سب کو آ رہی ہے؟ تانیہ، زبیدہ باجی؟ جی آ رہی ہے. اچھا پھر ان کا نیٹ کا ایشو ہوگا. اوکے. ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن مختلف معاملات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو کیا ہم یہ بات یاد رکھتے ہیں؟ تو بہت بڑا فرق ہے یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا دی ہے کہ نظر اللہ عمران، اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمع منا حدیثا، جس نے ہماری کوئی بات سنی، فحفظہ، اور اس کو یاد رکھا، حتی یبلغہ، اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ سنتے ہی 2 لفظ کیا ذہن میں آنے چاہیے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا کے بارے میں 2 موٹی باتیں کیا ذہن میں آنی چاہیے؟ مرفوع، معرفہ. خبر کے بارے میں 2 موٹی باتیں کیا آنی چاہیے؟ مرفوع، نکرہ. اور دونوں کے بارے میں ایک موٹی بات کیا آنی چاہیے ذہن میں؟ جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر. علم مبتدا بن گیا، معرب لام مبتدا بن گیا،
اب ہم مبتدا بنائیں گے اسماء اشارہ کو. ٹھیک ہے جی. جی تو ہمارا آج کا امی محسبہ جی، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ ان کو تو آواز ہی نہیں جا رہی تھی. سمینہ باجی آپ بتائیے گا، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو اسما کے ملنے سے جملہ اس میں بن جاتا ہے. تو اور ان دو اسما کو کیا کہتے ہیں؟ دو اسما کو ایک جملہ اسمی ہوگا، ایک جملہ فعلیہ ہوگا. نہیں، یہ تو مرکب جی کی اقسام ہے نا. جی جی مرکب کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اچھا، جملہ اسمیہ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کون سے دو الفاظ آنے چاہیے؟ مبتدا اور خبر کا، کہ پہلے جی، مبتدا پھر تو خبر کا. تو وہ جو دو اسما کے ملنے سے جملہ بن رہا ہے نا، وہ یہی دو اسما ہیں، مبتدا اور خبر. اوکے. تانیہ، جملہ اسمیہ کی شرائط بتائیں. تانیہ. دونوں اسما مرفوع ہوں اور دوسرا مبتدا جو ہے وہ خبر جو ہے وہ مرفوع اور نکرہ ہوتی ہے. پہلی مرفوع ہوتی ہے، دوسری نکرہ ہوگی. اور اور جنس اور عدد میں مطابقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. زبیدہ باجی، معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ زبیدہ باجی، معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفہ کی 7 اقسام ہے. ہوں اچھا، اور اس علم کے کسے علاوہ کہتے ہیں؟ علم کسی علم کسے شخص، کہتے کسی ہیں؟ چیز، کسی جگہ کے نام کو خاص ٹھیک مطلب ہے. علم کہتے ہیں. اوکے، معرف باللام کسے کہتے ہیں؟ معرف باللام الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ معرف باللام کہلاتے ہیں. چلیں جی. ٹاپک ہے اسماء اشارہ بطور مبتدا ہے. ہم معرفہ کی اقسام کو ایک ایک کر کے مبتدا کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جملے بنا رہے ہیں. اسماء اشارہ معرفہ کی قسم ہے. ہر زبان میں کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں شخص کی طرف جو میرے قریب ہے اشارہ کرتا ہوں یہ، اور اگر دور ہے تو کہتا ہوں وہ. قلم چیز ہے، اشارہ یہی کا استعمال کروں گا اردو میں. کرسی بھی چیز ہے، دور ہے تو اشارہ وہ کا لفظ استعمال کروں گا. اب اردو میں میرے پاس یہ اور وہ دو ہی اشارے ہیں صرف. چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، میں یہ اور وہی استعمال کرتا ہوں. چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، میں یہ اور وہی استعمال کرتا ہوں. میرے پاس یہ اور وہ کے علاوہ تیسرا اشارہ کوئی نہیں ہے. اوکے جی. انگریزی میں آ جائیں. انگریزی میں دس، دیٹ، مذکر مؤنث کے لیے تو یہ چلتا ہے، لیکن واحد جمع میں وہ چینج کر دیتے ہیں. دس کی جمع بنا لیتے ہیں دیز، اور دیٹ کی جمع بنا لیتے ہیں دوز. تو جیسے آپ کو اردو میں استعمال ہونے والے اشارے کے لیے الفاظ وہ معلوم ہے، انگریزی میں استعمال ہونے والے اشارے کے لیے الفاظ وہ معلوم ہے. تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں عربی زبان میں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے. اوکے جی. تو پہلے ہم اشارہ دیکھیں گے، پھر ایک ایک کر اسماء اشارہ کو ایز اے مبتدا استعمال کریں گے. اوکے جی. تو اسماء اشارہ یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. اسماء اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں، دور کے لیے بھی ہوتے ہیں. اردو میں بھی ایسے ہی ہے.
انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوگا. اوکے جی. عربی زبان میں قریب کے لیے لفظ قریب کا ہی ہوتا ہے. قریب عربی کا لفظ ہے. دور فارسی کا لفظ ہے. دور فارسی کا لفظ ہے لیکن عربی میں دور کو کہتے ہیں بعید, لیکن اردو بولنے والے بعید لفظ سے بھی واقف ہیں. عربی زبان میں قریب مذکر کے لیے الگ اشارہ ہوگا, قریب مؤنث کے لیے الگ اشارہ ہوگا. یہ عربی زبان ہے, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اردو انگریزی نہیں ہے. اسی طرح بعید مذکر کے لیے الگ اشارہ, مؤنث کے لیے الگ اشارہ ہوگا. واحد کے لیے الگ اشارہ ہوگا, مثنیٰ کے لیے الگ اشارہ ہوگا, جمع کے لیے جی الگ اشارہ ہوگا. آپ سب اپنے نوٹس پر کائنڈلی یہ نوٹ کر لیں. قریب کے لیے الگ اشارہ ہوگا, مذکر کے لیے الگ ہوگا, مؤنث کے لیے الگ ہوگا, واحد کے لیے بھی الگ ہوگا, مثنیٰ کے لیے بھی الگ ہوگا اور جمع کے لیے بھی الگ ہوگا. ہم نے جب جملہ اسمیہ کو پہچاننے کے لیے جو 4 چیزیں پڑھی تھی ان میں پہلی چیز جنس تھی اور دوسری عدد. تو عربی میں اشارہ کرنے کے لیے جنس کے لیے الگ استعمال ہوگا لفظ, ٹھیک ہے, جنس میں تبدیلی ہوگی یعنی مذکر ہے تو الگ ہوگا, مؤنث ہے تو الگ ہوگا, اور عدد میں تبدیلی ہوگی تو بھی الگ ہی استعمال ہوگا, یعنی واحد ہے تو الگ, مثنیٰ ہے تو الگ, جمع ہے تو الگ. قریب کے لیے بھی ایسا ہی ہے, دور کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں اشاروں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اردو میں 2 اشاروں سے بات چلی تھی, انگریزی میں 4 ہو گئے. اب عربی میں دیکھیں آپ کتنے سارے ہو جائیں گے. تو آپ عربی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اشاروں میں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ کے مراد کوئی اور لیں, عربی میں پاسبل نہیں ہے. اوکے جی. تو اب میں آپ کے سامنے فوکس کروں گا صرف واحد اور جمع کے اسماء اشارہ پر. مثنیٰ کے اسماء اشارہ میں لکھوا دوں گا آپ کو, لیکن یاد آپ نے رکھنے ہیں واحد کے اور جمع کے اسماء اشارہ, کیونکہ قرآن مجید میں وہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اسماء اشارہ اسماء ہیں, اسم ہیں, اور ہم نے پڑھا ہے کہ اسم آپ جملے میں نہیں استعمال کر سکتے جب تک اس کے بارے میں 4 باتیں آپ کو پتہ نہ ہو. پڑھا نا, ہے نا؟ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جنس, جی وہ 4 باتیں کیا ہیں آپ سب مل کے بتائیے گا. جنس عدد وسعت واحد اعراب. نہیں, جنس عدد ہوں اور یہ نہیں ہے واحد جمع نہیں, 4 بول رہے ہوں. وہ عدد وہی ہو گیا نا, واحد جمع. اچھا اچھا, جنس عدد ہوں اور ہم کیا پڑھا ہے ابھی تک؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ سمینہ باجی, تانیہ, جی میم کیا چیز؟ وسعت اعراب. ہاں وسعت اعراب, جنس عدد وسعت اعراب. جب تک آپ کو کسی اسم کے بارے میں یہ 4 باتیں نہیں پتا آپ جملہ نہیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عدد, وسعت, اعراب. ٹھیک ہے, اب یہ جب چارٹ ہم کر لیں گے نا تو ہمیں 3 باتیں معلوم ہو جائیں گی. چوتھی کیوں نہیں معلوم ہوگی؟ چوتھی معلوم ہمیں پہلے سے ہے. 4 باتیں کیا معلوم ہونی چاہیے؟ جنس عدد وسعت اعراب, جنس عدد وسعت اعراب. ایک بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے, کیا؟ معرفہ ہونا. یار اسماء اشارہ معرفہ ہے.
یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. وسعت پتا ہے آپ کو اسماء اشارہ کی. باقی 3 چیزیں رہ گی نا، جنس، عدد اور اعراب، تو وہ اس چارٹ سے پتہ چل جائے گا آپ کو. دیکھیں مذکر مؤنث جنس بتا دے گا، واحد مثنیٰ جمع عدد بتا دے گا. کیا رہ گیا؟ اعراب. تو نوٹ کر لیں، میں آپ کو اسماء اشارہ جو اس وقت بتانے لگا ہوں وہ مرفوع بتانے لگا ہوں. مرفوع کیوں بتانے لگا ہوں جی؟ جملے کے لیے، کیونکہ ہم نے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے نا اسماء اشارہ کو، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو ہمیں مرفوع آنے چاہیے نا. اوکے جی، اس لیے مرفوع بتانے لگا ہوں. لے جی، قریب واحد ہو چاہے شخص یا کوئی چیز، عربی زبان میں اشارہ استعمال ہوتا ہے ہاذا. سب کو آتا ہے ہاذا. کلام مذکر ہے تو میں اس کے لیے اشارہ کون سا استعمال کروں گا؟ ہاذا کا، کیونکہ میرے قریب ہے. ٹھیک. ساکن مذکر ہے، میرے قریب ہے، تو اس کے لیے میں اشارہ کون سا استعمال کروں گا؟ ہاذا. قریب مؤنث واحد کے لیے عرب اشارہ استعمال کرتا ہے ہازیہی. ہازیہی. مؤنث چیز میرے قریب ہو تو میں اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کروں گا؟ ہازیہی. ٹھیک. اور اپنی بیوی کے لیے میں ہازیہی کا لفظ استعمال کروں گا. ہاذا اور ہازیہی ان دونوں کی جمع کے لیے، دونوں کی جمع کے لیے ایک ہی لفظ عرب استعمال کرتا ہے. تو عرب کا شکریہ ادا کریں گے ہم. وہ لفظ ہے جی ہاؤلائی. ہاؤلائی. جی یہ آپ سب اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. قریب کی چیز یا شخص کے لیے واحد میں مذکر میں ہاذا کا لفظ استعمال ہوگا اور مؤنث میں ہازیہی کا لفظ استعمال ہوگا، اور جمع میں ہاؤلائی. قریب کے لیے مذکر میں کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ہاذا. قریب کے لیے اور قریب کے لیے مؤنث میں کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ سب مل کے بتائیں. ہازیہی. اوکے. اور جمع کے لیے ہؤلائی. یس. ابھی آپ سب نوٹ کر لیجئے اپنے پاس اپنے نوٹس میں. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے ہاذا، مؤنث کے لیے ہازیہی، اور جمع کے لیے ہاؤلائی. اور یاد رکھیے گا یہ صرف قریب کے ہیں، دور کے نہیں ہیں. یعنی آپ کے پاس اس وقت جو چیز ہے نا، آپ اس کے لیے اگر وہ مذکر ہے تو ہاذا، مؤنث ہے تو ہازیہی، اور اگر وہ زیادہ ہے تو ہاؤلائی استعمال کر سکتے ہیں. دور کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. ہاذا کی بھی جمع ہے اور ہاؤلائی ہازیہی کی بھی جمع ہے. اوکے جی. 3 اشارے تھے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یہ سنے ہوئے ہیں آپ نے. اب ذرا یاد رکھ لیں ان کو کہ ہاذا ہازیہی ہاؤلائی، ہاذا ہازیہی ہاؤلائی، ہاذا ہازیہی ہاؤلائی. اوکے جی. ہاؤلائی قریب کے یاد ہو گئے؟ ہاؤلائی میں نے نہیں سنا تھا. ہاؤلائی کس لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے، یعنی ہاذا اور ہازیہی واحد کے لیے ہے نا، جی. اور جمع کے لیے ہاؤلائی. جیسے یعنی ہم اس کی ایک ایگزامپل، جیسے قلم ہے، قلم واحد ہے، ہم اس کے لیے استعمال کریں گے ہاذا قلم، اور اگر وہ زیادہ ہے تو ہم استعمال کریں گے ہاؤلائی اقلام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دور کے اشاروں کی طرف آتے ہیں. دور واحد مذکر کے لیے عرب اشارہ بولتا ہے ذالکا. آپ کو سورۃ بقرہ میں شروع میں یہ لفظ مل جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا کا جو مؤنث لفظ بنتا ہے نا وہ ہے تلکا. ذالکا تلکا قرآن میں بہت استعمال ہے. ذالکا اور تلکا ان دونوں کی جمع ایک ہی عرب استعمال کرتا ہے، وہ ہے اولائکا.
تو 3 اشارے دور کے تھے. یہ 6 اشارے بس آپ نے یاد کرنے جو کثرت سے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ان کو ہی ہم انشاءاللہ تعالی جملوں میں استعمال کریں گے, اور اینڈ پہ میں مثنیٰ کے اشارے بھی آپ کو لکھوا دوں گا. آپ کے ذہن میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن بتا ضرور دوں گا کہ مثنیٰ کے لیے عرب کون سے اشارے استعمال کرتا ہے. اوکے جی, تو یہ 6 اشارے ذرا زبان سے آپ ادا کر دیں. قریب والے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جی. ھذا ھذہ ھاؤلائی ذالکا تلکا اولئکا. ان کو ترتیب سے آپ سارے مل کے پڑھیے گا. ہاذا سے سٹارٹ کریں. ھذا ھذہ ھاؤلائی ذالک تلک اولئک. ذالک تلک اولئک. اوکے, سیکنڈ ٹائم سب مل کے پڑھیں. ہاذا ھذہ ھذہ ھاؤلائی ھاؤلائی ذالک تلک اولئک. ھذا ھذہ اولئک. ہؤلائی ہؤلائی نا, ھذا ھذہ ہؤلائی. اور اور ذالکا نہیں, تلکا کیا ہے بھول گئے. ذالکا تلکا اور ذالکا تلکا اولئک. گڈ. اپنے سامنے 6 ان کو پوائنٹ نوٹ کر لیں. بعید ذالکا, بعید مونس کے لیے تلکا, بعید جمع کے لیے وہ مذکر ہو یا مونس اولئک. ٹھیک ہے, اور یہ سارے لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تلک مؤنث کے لیے اور ذالک مذکر کے لیے اور اولئک جمع کے لیے. ٹھیک ہے, جی 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 بالکل. یہ آپ سب نوٹ کرتے رہیے گا. اپنے سامنے 6 پوائنٹس بنا لیں. 3 قریب بنا لیں, 3 دور بنا لیں. ان 6 پوائنٹس پر اشارے جو ہیں وہ بول دیں. ٹھیک ہے, اپنے سامنے 6 پوائنٹس بنا لیں. 3 قریب بنا لیں, 3 دور بنا لیں. ان 6 پوائنٹس پر اشارے جو ہیں وہ بول دیں. قریب کے 3 پوائنٹس ہیں, ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایک مذکر ہے, ایک مؤنث ہے, اور ایک دونوں کی جمع ہے. ھذا ھذہ ھاؤلائی ذالکا تلکا اولئک. جی, ھذا ھذہ ھاؤلائی ذالکا تلکا اولئک. جی 6 اشارے بول دیں جناب. جی اولئک. جی ثاقب. سمینا باجی 6 اشارے. ھذا ھذہ ھاؤلائی ذالک تلک اولئک. اوکے, زبیدہ باجی. ھذا ھذہ ہؤلائی ذالکا تلکا اولئک. ویری گڈ. امی واسطے باجی. ھذا ھذہ ھاؤلائی ذالک تلک اولئک. تانیہ. ھذا ھذہ ھاؤلائی ذالک تلک اولئک. ویری گڈ. ذالکا تلکا اولئک. جی حسن. ایکسیلنٹ. جی فاروق. ایکسیلنٹ. جی عبداللہ. جی عبد الرحمان. چھوٹے ہو بھی تم. جی عمیر. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اوکے جی, لیں جی, مرفوع اشارے ہمارے سامنے موجود ہیں. جملے بنائیں. ایک ایک اشارہ رکھتے ہیں, مبتدا کی جگہ پر جملے بناتے ہیں. اردو میں ان تینوں کے معنی یہ کے ہیں اور ان تینوں کے معنی وہ کے ہیں.
ٹھیک ہے. انگلش میں یہ دو دس ہیں اور یہ ایک دیز ہے, یہ دونوں دیٹ ہیں اور یہ ایک دوز ہے. اوکے جی. اچھا یہ انگلش والے آپ لوگ کے ذہن میں نہیں بھی رہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس عربی کے یاد ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اردو کے تو آتے ہی ہیں وہ اور یہ. اچھا جی, لیں جی, ہاذا مبتدا, اوکے جی, اور ماشاءاللہ طالب ہے, اسٹوڈنٹ ہے, تو میں کہتا ہوں ہاذا طالبن, ہاذا طالبن, دس از اے اسٹوڈنٹ. اوکے جی. ہاذا صالحن, جی ام واسفہ باجی, ہاذا صالحون کا کیا معنی ہوگا؟ یہ نیک ہے. ویری گڈ. یہ نیک ہے. ساکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ بیٹھا ہوا ہے. جی تانیہ, یہ بیٹھا ہوا ہے. هذا جالس. ویری گڈ. بیٹھا ہوا ہے. ہاذا جالسن, یہ بیٹھا ہوا ہے. حسن میں کہنا چاہتا ہوں یہ کھڑا ہوا ہے. جی سمینہ باجی, یہ کھڑا ہوا ہے. هذا قائم. گڈ. ہاذا قائمن. جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ محنتی ہے. جی زبیدہ باجی. جی هذا مجتہد. ویری گڈ. ہاذا مجتہدن. میں کہنا چاہتا ہوں یہ مسلمان ہے. جی ام واسفہ باجی. هذا مسلم. ویری گڈ. ہاذا مسلمون. میں کہنا چاہتا ہوں یہ مومن ہے. جی تانیہ. هذا مؤمن. ماشاء اللہ. ہاذا مومن. میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ خوبصورت ہے. جی زبیدہ باجی. هذا جمیل. ہاذا جمیل. اوکے جی. اچھا جی, اب میرے سامنے ہے مونس, اور مونس کی طرف میں اشارہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. جی سمینہ باجی. هذه طالبة. گڈ. تو کیا کہوں گا عربی میں؟ ہذہ طالبۃ, ہذہ طالبۃ. اب دیکھیں انگریزی اور اردو میں پتہ نہیں چلتا. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, دس از اے اسٹوڈنٹ, لیکن جب آپ کہیں گے ہذہ طالبۃ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کو کہ کس کی بات کر رہے ہیں. اوکے جی. ہاں جی, اس کا مؤنث جملہ بنا دیں. یہ نیک ہے. تانیہ. هذه صالحة. گڈ. ہذہ صالحۃ, یہ مسلمان ہے. جی ام واسفہ جی. هذه مسلمة. گڈ. ہذہ مسلمۃ, یہ بیٹھی ہوئی ہے. زبیدہ باجی. هذه جالسة. جی تانیہ. سر کی آواز وہ اٹکتی ہے. بڑھ کے پوچھا ہے, وہ آواز سر کی نہیں صحیح آئی. کھڑی ہوئی ہے. کون کھڑی ہوئی ہے؟ یہ آواز اٹک رہی ہے. یہ کھڑی ہوئی ہے. جی. هذه قائمة. گڈ. ٹھیک ہے, یہ جی خوبصورت ہے. زبیدہ باجی, یہ خوبصورت ہے.
हाज़िही जमीलतुन। गुड। जमीला तुम, ये मेहनती है। जी उम्मे वासिबा जी, ये मेहनती है। उम्मे वासिबा जी, आवाज आ रही है? जी जी, क्या कह रही हैं? ये मेहनती है, मोनस। हाज़िही मुज्तहिदतुन। वेरी गुड। हाज़िही मुज्तहिदतुन। ओके जी, मैं करीब के स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि दीज आर स्टूडेंट्स। जी समीना बाजी, करीब के जो तलबा हैं उनके बारे में बताना है कि ये तालिबे इल्म हैं, ये तलबा हैं, ज्यादा है। ज्यादा। हाउलाई तुल्लाबुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, मैं क्या कहूंगा? हा उलाई तालिबुना या तुल्लाबुन, हमने किया था हा उलाई तुल्लाबुन। ओके, हाँ जी, ये सब नेक हैं। जी उम्मे वासिबा जी, हाउलाई सालिहूना। वेरी गुड। सालिहुन। हा उलाई सालिहूना। ठीक है जी, सालिहुन। या आप सुलहा भी जमा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरह आलिम की उलमा होती है तो साले की सुलहा। तो यहां पर कुछ भी ना डालो ना हरकतें, तो आप सही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि अरब किस तरह पढ़ लेता है। अच्छा जी, अब मैं फीमेल्स की तरफ इशारा करके ये जुमला बोलना चाहता हूं कि दीज आर स्टूडेंट्स। तो क्या कहूंगा? जुमला बनाइए। हाउलाई तालिबातुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। जी, हाउलाई तालिबातुन, हाउलाई तालिबातुन, दीज आर फीमेल स्टूडेंट्स। कहने की जरूरत नहीं है, ये सब नेक हैं। अगर खवातीन की तरफ इशारा करके मैं कहूं तो हाउलाई सालिहातुन, हाउलाई सालिहातुन, ये सब मेहनती हैं। जी हाउलाई, समीना बाजी, ये सब मेहनती हैं। हाउलाई मुज्तहिदातुन। मुज्तहिदातुन, ये सब बैठी हैं। हाउलाई जालिसातुन, ये सब खड़ी हैं। हाउलाई कायमातुन। ओके जी, अच्छा जी, अब यही जुमले हम दूर के इशारे इस्तेमाल करके बना लेते हैं। मैं कहता हूं जी वो तालिब इल्म जी है। उम्मे क्या वासिबा जी, वो तालिबे इल्म है। जालिका जालिका तालिबुन। गुड। कहूंगा? जालिका तालिबुन, जालिका तालिबुन, वो सब तालिब इल्म है। जी जुबैदा बाजी, वो सब तालिबे इल्म हैं। वो सब, वो सब। उलाइका, उलाइका जी हाँ, तालिबातुन। नहीं नहीं वो तालिबे इल्म, वो मुज़क्कर में आते हैं। जी, हा हा क्या चीज है? उलाइका तुल्लाबुन, ऐसे ही आएगा। जी अब तुल्लाबुन, उलाइका तुल्लाबुन। ओके उलाइका तुल्लाबुन जी। ठीक है। उलाइका तुल्लाबुन, उलाइका तुल्लाबुन। ओके जी, वो नेक है।
جی اس کا جملہ بنائیے گا، وہ نیک ہے. تانیہ آپ بنا دیں. اولئک صالحون. اوکے صحیح ہو گیا. چلیں بھائی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.